الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان کی کامیابی، دنیا کے انسان کی کامیابی صرف اس وقت ہی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان اس راستے پر چلے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے، اہل ایمان چلے، اس وقت ایک انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ فرمایا آپ ہی کی وجہ سے ایک بندہ مسلمان بنتا ہے، اور پھر مسلمان بننے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کل جب میں مروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے۔ ایک مسلمان رمضان کا مہینہ جب پاتا ہے، پھر اس رمضان کے مہینے میں عبادات زیادہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہ مسلمان نیکیاں زیادہ کر رہا ہے کہ کل جب موت کا وقت ہو، قبر میں پہنچ جاؤں، حشر میں ہوں تو وہاں میری نیکیاں زیادہ ہوں۔ اب ایک آدمی اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کروں گا۔ جب ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ایک مسلمان کے، پھر وہ انسان آخرت کے لیے بھی تیاریاں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے جسم، اس کے والدین، اس کی اولاد، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی ہو، آپ کے ساتھ محبت بھی ہو، تو علماء بتاتی ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کرے، اور پھر آپ کا تذکرہ بھی بار بار کرے تاکہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب یہ کہ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننے والا، پھر ان طریقوں پر چلنے والا ہے۔ اب جب ایک انسان
نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، تو اسے علماء بتاتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ مثال کے طور پر علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جب باری انبیاء کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا، اور جب باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آئی تو آپ کو جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ پیدا کرنا کیوں تھا؟ یہ اختلاف کیوں تھا؟ فرمایا دنیا کے انسانوں کو بتایا جانا تھا جب دنیا کی مٹی کی باری آئے گی تو وہ نیچ رہے گی، جب جنت کی مٹی کی باری آئے گی تو وہ فضیلت والی بن جائے گی۔ اب ایک انسان دنیا کی مٹی کی طرف دیکھتا ہے، جب عام زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ زمین بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو دنیا کو تعلیم کیا دی جاتی ہے کہ دنیا کی جو مٹی ہے اس پر اگر کام نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کے اندر موت ہی موت آتی ہے۔ اور جب جنت کی مٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جنت کی زمین کو چھوڑ بھی دیا جائے پھر بھی وہ بنجر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پہلی فضیلت نبی علیہ السلام کی انبیاء کی عام انسانوں کے ساتھ بتا دی۔ پھر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے تو نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے، اب آپ کے گزرنے کے بعد اس گلی سے خوشبو آتی تھی۔ تو بتاتے ہیں عام انسان گزرتا ہے تو خوشبو نہیں آتی، نبی علیہ السلام کی ذات کی یہ فضیلت تھی کہ آپ جب مکے مدینے کی گلیوں سے گزرتے پھر ان گلیوں سے آپ کے گزرنے کی وجہ سے خوشبو آتی۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ایک صحابی ہیں حضرت انس، فرماتے ہیں ہم کبھی کبھی نبی علیہ السلام کو دعوت دیتے تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لاتے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں میری والدہ ام سلیم یوں کرتی، چونکہ عرب وہاں گرم موسم ہے، نبی علیہ السلام کے جسم پر پسینہ آتا، اب وہ حضرت ام سلیم یوں کرتی، اس پسینے کو کسی شیشی میں بند کر لیتی۔ اب عام انسان کا پسینہ ہو تو بدبو آتی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کی باری آئی تو ام سلیم فرماتی ہیں جب میں کسی خوشی کی محفل میں جاتی، اس عطر سے، اس شیشی سے ایک پسینے کا قطرہ نکالتی، اپنے کپڑوں پر لگاتی، تو وہاں عورتیں مجھے بار بار پوچھتی آپ نے کون سا عمدہ عطر لگایا ہے؟ ام سلیم فرماتی ہیں میں بتاتی میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، میں نے نبی علیہ السلام کا پسینہ اپنے کپڑوں پر لگایا ہے۔ تو ایک مسلمان کے دل میں، دماغ میں فضیلت ہوگی پھر ہر چیز کی فضیلت بنے گی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، نبی علیہ السلام کی ذات کی باری آئی تو عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجامہ کرایا، پچھنا لگایا۔ اب یوں ہوتا ہے جب کسی انسان کو حجامہ کرایا جاتا ہے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجامہ کرایا، آپ کے جسم سے زائد خون نکلا، مجھے وہ خون دیا کہ جاؤ کہیں پھینک کر آ جاؤ۔ اب عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں اس خون کو لے کر پھرتا رہا، لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں اس خون کو میں پھینک دوں۔ تو عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے اس خون کو پی لیا، پھر میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، میں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس خون کو پھینکنے کے لیے جگہ ڈھونڈی لیکن خون زیادہ فضیلت والا تھا، اس لیے میں نے خون کو پھینکا نہیں بلکہ میں نے اس خون کو پی لیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے عبداللہ بن زبیر آج کے بعد تیرے جسم کو دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ انداز بن گیا کہ آپ کے خون کو پینے والے صحابی کو بتایا گیا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر
ایک رات یوں معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں سوئے تھے، آپ کی ایک لونڈی ہے ام ایمن فرماتی ہیں یوں ہوا، رات کو نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے ایک برتن میں پیشاب کیا، پھر نبی علیہ السلام سو گئے۔ اب ام ایمن فرماتی ہیں میں بیدار ہوئی، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے اسی برتن کو اٹھایا اور پی لیا۔ صبح بات آئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول رات کو یہ معاملہ ہوا، میں نے اس برتن میں پانی سمجھ کر آپ کا پیشاب پی لیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے ام ایمن آج کے بعد تیرے پیٹ کو دنیا کی بیماری نہیں لگے گی۔ یعنی ایک مسلمان چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو تو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی محبت ہوگی، نبی علیہ السلام کی صفات کے ساتھ بھی محبت ہوگی۔ جب ذات اور صفات کے ساتھ محبت کامل ہوگی تب یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، تب یہ انسان قبر اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کامل مسلمان سمجھتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، تو ہمیں عقیدہ سکھایا جاتا ہے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دوسری میں سیرت کی کتابوں میں فرماتی ہیں سیرت لکھنے والے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ پر موت کا وقت آیا، آپ نے پردہ فرما لیا دنیا سے، سارے صحابہ کرام کی زبان پر ایک بات جاری ہے، نبی علیہ السلام وفات پا گئے، نبی علیہ السلام کو موت آ گئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ اس کو محبت میں کہنے لگے جس آدمی نے نبی علیہ السلام کو مردہ کہا میں اس آدمی کے سر کو کاٹ دوں گا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کا یار غار کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، فرمایا میں معاملے کو حل کرتا ہوں۔ ایک دن صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے ہمیں خواب سنایا، فرمایا رات کو میں سو رہا تھا، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے، اب دو فرشتے کھڑے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں۔ فرشتوں میں اختلاف ہو گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب فرشتوں میں اختلاف کے بعد نتیجہ یہ نکلا، ایک فرشتے کی نظر میری آنکھوں پر تھی، ایک فرشتے کی نظر میرے دل پر تھی، جس کی نظر آنکھوں پر تھی اسے میں سویا ہوا نظر آیا، جس کی نظر میرے دل پر تھی میں اسے جاگتا ہوا نظر آیا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے صحابہ کرام کی نظر نبی علیہ السلام کی آنکھوں پر تھی، حضرت فاروق اعظم کی نظر نبی علیہ السلام کے دل پر تھی، یعنی دنیا کے مسلمان کو عقیدہ سکھا دیا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے نبی علیہ السلام مدینے میں اپنے روزے میں زندہ اور سلامت ہیں۔ کیسے؟ فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جب مدینے میں آتا ہے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا سلام بھی سنتا ہوں، اسے جواب بھی دیتا ہوں، اور جب کہیں دور سے درود پڑھا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس درود کو میرے پاس لاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ کے لیے درود بھیجا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت صحیح بنے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن محبت تب ہی ہوگی جب آپ کے ساتھ محبت اس بات تک پہنچ جائے کہ آپ کی ہر حدیث کو مانا جائے، آپ کے ہر قول کو مانا جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی قرآن اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ میں، اپنے آپ کو شیخ تو کہتا ہے قرآن کا، لیکن لوگوں کو غلط نظریہ دیکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں شیخ القرآن ہے، اب وہ قرآن اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نہیں جی، نبی علیہ السلام تو قبر میں مردہ ہے، عام سادہ مسلمان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اب یہ مسلمان
اس کا قرآن تو دیکھتا ہے لیکن اس کے وہ معاملات نہیں دیکھتا جو اسے جہنم کے قریب کر رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہو نبی علیہ السلام کی ہر بات بھی سچ ہے اور آپ کے ساتھ محبت کرنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر جب رمضان گزرا اور شوال کا مہینہ شروع ہوا، شوال کے مہینے میں ایک مسلمان روزے رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک مسلمان سوچتا ہے ابھی رمضان گزرا ہے 6 روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، تو وہ محدثین لکھتے ہیں اس انسان کو مسلمان کو بتایا جاتا ہے پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں 6 روزے ہیں، بندہ ایک دن روزہ رکھے 2-3 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھے، لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ایک آدمی 6 روزے رکھے گا شوال کے اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے کے بعد اس آدمی کو جہنم سے 70 برس کی مسافت پر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھا اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب شوال کا مہینہ شروع ہوا، شوال کے مہینے میں مسلمان کو یہی دعوت دی جاتی ہے اگر وہ یہ 6 روزے رکھ لے گا اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، پورا سال روزے رکھنے کا ثواب بھی اس مسلمان کو ملے گا۔ تو ہم کیا کوشش کریں جب ہم نے رمضان کو اچھے طریقے سے گزار دیا، جب ہم نے یہ امید لگا لی رمضان اچھا گزر گیا ہے اب آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اگر یہ شوال کے رکھ لیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے بعض ایسے اناڑی قسم کے مولوی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں شوال کے 6 روزے کہیں سے ثابت نہیں ہیں، شوال کی 6 روزے تو بدعت ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے نظریات بتا کر دین سے گمراہ کیا جاتا ہے، نفل اور سنت سے دور کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، پھر وہ قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے بعد اپنا نظریہ ٹھوسنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک مسلمان حدیث پڑھتا ہے، حدیث کا ترجمہ کرتا ہے، پھر حدیث کی تشریح اپنے اکابر سے کرتا ہے جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے لگا دی، تو وہ بندے کو بتاتے ہیں اسی ہی وقت بندے کا دین صحیح ہوگا جب وہ صحابہ کرام کے طریقے کو لے گا، جب وہ ان علماء کے پیچھے چلے گا جنہیں دنیا علماء حق کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے دین کے لیے ساری زندگی میں لگا دی۔ تو اگر آدمی ہمیں کہتا ہے شوال کے یہ 6 روزے بدعت ہیں تو ہم اسے بتائیں گے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے 6 روزے شوال کے رکھے اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس حدیث کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور کے اندر ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر آپ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔